السلام علیکم ویورز، میں محمد عامر حسین اور آج ہم ڈسکس کریں گے ٹریڈیشن اینڈ انڈیویجول ٹیلنٹ بائی ٹی ایس ایلیٹ. کہ جو ٹی ایس ایلیٹ ہے وہ اپنے اس ایسے میں کیا کہنا چاہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو ٹی ایس ایلیٹ ہے وہ بہت ہی پریکٹیکل مین ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ایک کلاسسٹ لٹریچر کا کلاسسٹ بلواتا ہے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو ایلیٹ وہ کہتا ہے کہ جی جو ایک کریٹک ہوتا ہے نا، اسے کوئی بھی کام جو اسے انالائز کرنا ہو آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی اس کی سوچ یہ ہے کہ جو کریٹیسزم ہے نا وہ ایک سائنس ہے. اس کی سوچ کے مطابق، کون؟ ایلیٹ کی سوچ کے مطابق. اب جب ایلیٹ آتا ہے 19 سینچری میں تو وہ کچھ نئے آئیڈیاز کے مطلب اس کے کچھ نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں جب وہ 19 سینچری میں کریٹیسزم میں آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا یقین یہ ہے، ایلیٹ کی جو بلیوڈ ہے وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ جو نئی اور پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا انہیں اگر پھر سے ترتیب دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہی کریٹیسزم ہے ایکچوئل میں. اب اس نے ایک بڑی اچھی جو ہے کوٹیشن ایڈ کی ہے جو میں نے یہاں پر ایڈ نہیں کی، میں یہاں پر ریڈ کر کے بتا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم اٹ از ڈیزائریبل، یعنی وقت سے وقت تک یہ خواہش رہی ہے that some critic shall appear to review the past of our literature، کہ کچھ کریٹکس جائزہ لے ہمارے ماضی کے لٹریچر کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ and set the poets and the poem in a new order، اور جو شاعر ہیں اور جو ان کی شاعری ہے اسے ایک نئے طریقے میں تشکیل دیں. یہ کوٹیشن ہے، آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیٹ ہے اس کی ڈیمانڈز کیا کیا ہیں. اب ایلیٹ کی ڈیمانڈز یہ ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایک پوائٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ججمنٹ کی ایبیلٹی ہو، جج کرنے کی ایبیلٹی ہو، جج کرنے کی صلاحیت ہو، اور اس کی جو مائنڈ کی جو آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر سکے. یہ ایلیٹ کی ڈیمانڈز تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس نے بات کرتا ہے وہ تھیری آف ڈی پرسنلائزیشن پر بھی، اس کی ایک تھیری ایلیٹ تھیری بھی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ایلیٹ کہتا ہے کہ جی بہت سارے کریٹکس ایسے ہیں، ان کا تصور ایسا ہے کہ جی وہ صرف کام کرتے ہیں پیسے حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایلیٹ. وہ کہتا ہے کہ حالانکہ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے کس چیز پر؟ کریٹیسزم پر. اب دیکھیں جی کہ جو بیسیکلی ہے نا یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ، اس نے کریٹیسزم کو ایک نئی ڈائریکشن دی، کچھ نئے ٹولز دیے کریٹیسزم کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے یہ جو ایسے ہے ٹریڈیشن انڈیویجول ٹیلنٹ جو ہے اس کا یہ فرسٹ پبلش ہوا تھا دا ایگوسٹ نام سے ان 1990 میں. ٹھیک ہے، ایک میگزین ہے لٹریری کریٹیسزم، اس میں یہ تھا اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن. اس کے بعد ہم اس کے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ اس کی جو مین کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے. دیکھیے اس ایسے کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا حصہ ہے دا کنسیپٹ آف ٹریڈیشن، اور جو سیکنڈ اس کا حصہ ہے دا تھیوری آف امپرسنائزیشن ہے، اور جو اس کا تھرڈ جو اس کا حصہ ہے وہ ایلیٹ کنسیپٹ آف پوئٹری ہے. پہلے حصے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کا جو فرسٹ پارٹ اس میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے، دا کنسیپٹ آف ٹریڈیشن میں کیا کہنا چاہتا ہے. اب دیکھیے وہ کہتا ہے کہ ٹریڈیشن از ناٹ اے سلیوش امیٹیشن آف دا پاسٹ، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو روایات ہوتی ہیں نا وہ جو ہمارا ماضی ہوتا ہے اس کی وہ پیروی نہیں کرتی. ایک تو یہ بات کہتا ہے. دوسری وہ بات کہتا ہے کہ جو ٹریڈیشن ہوتی ہیں وہ ہمیں موروثی نہیں ملتی، یعنی کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہاں سے نہیں ملتی ہمیں ٹریڈیشن. وہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ اٹ کین اونلی بی obtained بائی ہیڈ لیبرز، ہم ان ہیڈ لیبر جو ہمارے ہوتے ہیں وہاں سے ہم اسے حاصل کرتے ہیں، گین کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس پارٹ میں وہ بیسیکلی بتانا چاہتا ہے ٹریڈیشن کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ شاید کہ جو ٹریڈیشن جو لفظ ہے وہ جو ہم
کہتے ہیں کہ ایک جملے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ وہ جملہ کیا ہے، ڈانٹ، یعنی کہ کسی کو ڈانٹنا، اس طرح استعمال ہوا ہے ٹریڈیشن کا ورڈ۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ جو انگلش جو رائٹرز تھے نا، انگلش رائٹرز تھے، وہ اس جو ورڈ تھا نا ٹریڈیشن، اسے اتنی مطلب نہ تو اسے وہ پوزیٹیو وے میں دیکھتے تھے، نہ اسے وہ اتنی مطلب امپورٹنس دیتے تھے، ٹھیک ہے، ٹریڈیشن کو۔ اب جو ایلیٹ ہے اس کا جو وہ کہتا ہے کہ جی ایلیٹ کنسپشن آف ٹریڈیشن از اے ڈائنامک ون ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایلیٹ کہتا ہے کہ جو ٹریڈیشن ہے نا وہ ایک قوت رکھنے والی چیز ہے، یہ ایلیٹ کہہ رہا ہے، ٹی ایس ایلیٹ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ہم یہ تو ہو گیا اس کا یعنی کہ دا کنسیپٹ آف ٹریڈیشن۔ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے جی ہسٹوریکل سینس، کہ جی جو یہ کنسیپٹ آف ٹریڈیشن اس میں ہسٹوریکل سینس کیسے، یعنی کہ ہسٹری کا ریلیشن جو تعلق ہے ٹریڈیشن کے ساتھ وہ کیسے ہے۔ اب دیکھیے ہسٹوریکل سینس ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہسٹوریکل سینس کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب جی کہ جو ہمارے پاس ہسٹوریکل سینس ہے نا، ایلیٹ ٹاک اباؤٹ ٹریڈیشن اینڈ ہسٹوریکل سینس۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب جی کہ ٹریڈیشن جو ہے نا، ٹریڈیشن وہ ایک اندھی وفاداری نہیں ہے، بلکہ یہ جو ڈیڈ پیپلز جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے، یعنی جو ہمارے آباء و اجداد ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ہماری ہسٹری ایک تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بات کرتا ہے اکارڈنگ ٹو ایلیٹ از اے ویری ٹریڈیشن دیر از اے بٹ آف نویلٹی۔ وہ کہتا ہے کہ جو ٹریڈیشن ہے نا ہسٹوریکل سینس میں وہ ایک انوکھی چیز ہے۔ اب وہ ایک بڑی کوٹیشن یہاں پر ایڈ کر رہا ہے، شاید میں نے ایڈ نہیں کی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹریڈیشن از اے میٹر آف مچ وائڈر سگنیفیکینس ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جی جو ٹریڈیشن ہے نا، جو روایات ہے وہ ایک بہت زیادہ یعنی کہ وسیع معنی رکھنے والا ماتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اٹ کان ناٹ بی انہیریٹ، یہ ہمیں اپنے جو آباء و اجداد یعنی موروثی نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی جو ہسٹوریکل سینس ہے وہ انویٹیبل ہے فار اینی پوائٹ، ٹھیک ہے، ہر پوائٹ کے لیے ایک لا علاج ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی، ٹی ایس ایلیٹ کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دس ہسٹوریکل سینس فورس اے مین ٹو رائٹ ناٹ اونلی ود ہز اون جنریشن۔ ہاں وہی ہسٹوریکل سینس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو یہ ہسٹوریکل سینس ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی پوائٹ ہے، وہ اپنی خود کی جنریشن کے بارے میں نہیں لکھ سکتا، بلکہ اسے چاہیے جو انگلش لٹریچر ہے جتنی بھی ایجز ہیں ان سب کے بارے میں لکھے، کس چیز میں، کرٹیسزم میں، سب چیزوں کو مینشن کرے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی کہ ایک اس نے اور کوٹیشن دی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی نو پوائٹ نو آرٹسٹ آف اینی آرٹ ہیز ہز کمپلیٹ میننگ الون۔ وہ کہتا ہے کوئی بھی پوائٹ ہو، کوئی بھی آرٹسٹ ہو، وہ اکیلا مکمل معنی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی سگنیفیکینس ہے، اگر وہ معنی رکھتا ہے، اگر وہ اپریسیشن رکھتا ہے، تو اس کی جو اپریسیشن ہے نا اس کا ریلیشن پتہ کس چیز سے ہے، پوائٹس یعنی شاعری اور آرٹسٹ سے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یو کانٹ ویلیو ہم الون، یعنی کہ تم اکیلے معنی نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ اگر تم اکیلے انڈیویجول کھڑے ہو نا تو تمہاری کوئی مطلب نہیں ہے، آپ ایک کمپلیٹ سینس نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم دیکھیں تو ایلیٹ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو ایک انڈیویجول افراد ہے نا، انفرادی، وہ ٹوٹیلٹی نہیں ہے، یعنی کہ وہ پوری تعداد میں نہیں ہے، یعنی کہ وہ پورا مطلب نہیں دے سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ جو ہر جو پوائٹ ہے یا وہ آرٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کا کچھ نہ کچھ تو پاسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو پاسٹ ہے، بنا پاسٹ کے تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، ہر چیز کا، ہر لیونگ چیز کا کچھ نہ کچھ تو پاسٹ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک اور پوائنٹ ہے ہمارے پاس، اس میں کنفرمیٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے،
کون ٹی ایس ایلیٹ وہ کہتا ہے کہ اولڈ اور نیو چیز میں جو کنفرمیٹی وہ کیا ہے. اب دیکھیے اولڈ اور نیو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے جو نیو ورک ہوتا ہے نا، نیو ورک جو ہوتا ہے وہ بہت ساری چینجز لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے وہ کہتا ہے کہ نیو ورک از کریٹڈ دین دا ہول ٹائم از کریٹڈ ود اٹ. ٹھیک ہے، اٹ میک واسٹ چینج ان دا یونیورس آف دا لٹریچر، یعنی کہ لٹریچر میں بہت زیادہ تبدیلیاں لے کر آتا ہے نیو ورکس. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے مطلب اس کا کہ جو نیو ورک ہے نا وہ ایٹومیٹکلی کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنے پاسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کوئی نیا کام، آپ نے کوئی نئی انوینشن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایٹومیٹکلی کنیکٹڈ ہو جائے گی تمہارے پاسٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب وہ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو پوائٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ انڈیویجول ہے، یعنی اگر وہ الون ہے تو اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. یہ تو ہو گیا اس کا ایک سینس جو اولڈ اور نیو چیز کا تھا. لیکن وہ کنفرمیٹی میں کیا بتا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو اصل میں کنفرمیٹی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا ماضی ہے اور جو ہمارا پریزنٹ ہے نا اس کا ایک کنیکشن ہے ہر ایک کے ساتھ. یعنی کہ پاسٹ کا اور ماضی کا کنیکشن آپس میں بہت ہی سٹرونگ ہے. اسی چیز کو یعنی کسی کنیکشن کو وہ کنفرمیٹی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اولڈ اور نیو تھنگز میں. اچھا، یہ ہمارا جو کمپلیٹ ہو گیا ایک حصہ، یعنی کہ جو اس کا فرسٹ پوائنٹ تھا. اب ہم اس کے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تھیوری آف امپرسنل پوئٹری. اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تھیوری آف امپرسنل پوئٹری وہ کہتا ہے کہ ان سیکنڈ پارٹ میں ہمیں بتانا چاہتا ہے، وہ ایک کوشش کرنا چاہتا ہے، وہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہے ڈی پرسنلائزیشن جو اس کی تھیوری ہے اس سے اس کا ریلیشن کس طرح ہے جی، کس چیز کے ساتھ؟ ٹریڈیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جی جو مین آسپیکٹ ہوتے ہیں نا اس تھیوری کے، ان کا ریلیشن ہے شاعر اور ان کی شاعری سے. جو یہ تھیوری ہے اس کا جو ریلیشن ہے شاعر اور ان کی شاعری سے جو تعلق ہے وہی ہے. اب ایک وہ بہت اچھی کوٹیشن یہاں پہ ایڈ کی اس نے، ہمارا کہتا ہے ہونیسٹ کریٹیسزم اینڈ سینسٹیو اپریسیشن. یعنی وہ کہہ رہا ہے ایک آپ کی جو ہونیسٹ کریٹیسزم ہوگی نا اور ایک عقل مندانہ جو اپریسیشن ہوگی وہ ڈائریکٹ ناٹ اپون دا پوائٹ بٹ اپون دا پوئٹری. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کے شاعر پر ہی اثر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، بلکہ وہ آپ کی پوئٹری پر ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اس پارٹ میں بیسیکلی وہ ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہے میچر اور امیچر تھنگ کے بارے میں. میچر وہ کہہ رہا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ امیچر جو پوائٹ ہوتے ہیں نا، امیچر پوائٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے. وہ لبرل یعنی کہ لبرٹی، آزادی چاہتے ہیں، خاص قسم کی آزادی. ٹھیک ہے، جس میں ان کی ویلڈ فیلنگز ہوں. ٹھیک ہے، ایک نئی کمبینیشن کے ساتھ. یعنی کہ ایسے پوائٹ جو ایک خاص قسم کی آزادی چاہتے ہیں جی، انہیں ہر قسم کی آزادی ہو، یعنی کہ وہ سب دوسرے جو پوائٹ ہوتے ہیں ان سے الگ ہوں. ٹھیک ہے، یہ امیچر پوائٹ میں وہ کہنا چاہتا ہے. وہ جو میچر پوائٹ ہوتے ہیں نا اس میں یہ چیز نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ امیچر پوائٹ اور میچر پوائٹ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے کہ جو ایک پوائٹ ہے نا، یہ ٹی ایس ایلیٹ کہہ رہا ہے اس کے اکارڈنگ ایک پوائٹ کیا ہونا چاہیے؟ امپرسنل ایز اے سائنٹسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، امپرسنل ہونا چاہیے، غیر شخصی ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ ایک پوائٹ کو لیے ضروری ہے کہ وہ ایک غیر شخصی ہو، یعنی کہ جیسے کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کے ایموشن اور اس کے جذبات ہیں نا شاعر کے، وہ مسٹ بھی ڈی پرسنلائز ہوں، یعنی کہ شخص ربائی کرنے والے ہوں. ضروری ہے کہ وہ اس کے جو جذبات ہیں وہ شخص ربائی کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے، یہ بتانا چاہتا ہے. اب وہ کہتا ہے دا پرسنالٹی آف دا پوائٹ از میر ریسیپیٹیکل ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کی شخصیت ہے نا شاعر کی وہ خالص ہے،
خالص ہونی چاہیے، یعنی کہ اس میں کسی اور مطلب اس کی شخصیت آپ اس میں امیجینیشن کو یوز کریں یا اس میں آپ جو فکشن کو یوز کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی پرسنالٹی پرفیکٹ ہونی چاہیے. اب اس کا تھرڈ پوائنٹ ہم دیکھیں گے، تھرڈ پوائنٹ میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے. اب اس کا تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ایلیٹ کنسیپشن آف پوئٹری. ایلیٹ کنسیپشن آف پوئٹری میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. اب اس میں کچھ پوائنٹ ہیں، دیکھیے وہ کہتا ہے پوئٹری از آرگنائزیشن، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو پوئٹری جو ہے شاعری ایک منظم چیز ہے، نہ کہ بلکہ ایک جو یعنی کہ روحانی فضان ہے، یعنی کہ جو ہمیں روحانی فضان دے، یعنی کہ ایک ایسی منظم چیز ہے جو انسان کو روحانی سکون دیتی ہے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے اصل میں. دوسرا وہ پوائنٹ کہتا ہے جی جو گریٹنس پوائم ہوتی ہے نا، یعنی جو بڑی یعنی کہ اچھی پوائم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، ڈپینڈ اپون دا انٹینسٹی آف دا پروسیس آف پوائٹک کمپوزیشن. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ جو اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو پوائٹ ہے اس نے اس پوائم کو کیسے کمپوز کیا، یعنی کون سے ووکیبلری یوز کی ہے، سمپل ورڈ کو یوز کیے ہیں یا اس نے فگریٹو لینگویج یوز کی ہے، یہ چیز بتانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک پوائٹ نے اسے کیسے کمپوز کیا ہے. دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کے ایموشنز ہیں پوئٹری کے وہ مختلف ہونے چاہیے جو ایموشن ہے شاعر کے، یعنی جو پوئٹری کے ایموشنز ہیں وہ پوئٹ کے ایموشن سے مختلف ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے، فورتھ پوائنٹ وہ کہہ رہا ہے جی دا ایموشن آف اے پوئٹری مسٹ بی کمپلیکس. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے جی جو پوئٹری کے ایموشنز ہیں نا، ایموشنز وہ ضروری ہیں کہ کمپلیکیٹڈ ہونے چاہیے، بہت ہی پیچیدہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. یہ تھے اس کے 3 پوائنٹ. اور اس کے بعد میں ہم 2-3 لائنوں میں کیا کہتے ہیں کنکلوژن کر لیتے ہیں جی. کنکلوژن میں کیا کہنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو پوئٹری ہے از ناٹ اے ٹرننگ لوز آف ایموشن ہے، یعنی کہ ٹرننگ لوز نہیں ہے ہمارے جو ایموشنز ہے، بٹ ان اسکیپ فرام ایموشن، یعنی کہ وہ ہمارے ایموشن کو کیا کرتی ہے، چھپا دیتی ہے. پوئٹری میں دیکھیں، پوئٹری میں ہر ایک شاعر کے ایموشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے جذبات کو کیا کرتا ہے اس پوئٹری میں سما دیتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جذبات کیا تھے ایکچوئل میں. اب وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا ایکسپریشن آف پرسنالٹی. وہ کہتا ہے کہ یہ ایکسپریشن نہیں ہے پرسنالٹی کا، بلکہ یہ ہماری جو پوائٹ کی پرسنالٹی ہے نا، اس سے میں ہم جو اس کی پوائمز ہوتی ہیں اس میں اس کی پرسنالٹی کو چھپا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ این اسکیپ فرام ریئلٹی. تو یہ اس کے 3 پوائنٹ تھے جو ہم نے آج ڈسکس کیے ہیں اس کے لیے ٹی ایس ایلیٹ کے، ٹھیک ہے. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو.